عزیز طلبہ طالبات، ہمارا اگلا موضوع ہے عفو درگزر۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ایک بڑی اہم صفت ہے عفو درگزر کی، کسی کو یعنی عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے؟ تو عفو جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے عفو، جس کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا اور انتقام نہ لینا۔ عفو درگزر کے اصطلاحی معنی ہیں عفو درگزر یعنی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دینا۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بس تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ یعنی اگر آپ میں استطاعت ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کے خلاف کسی سے بدلہ لے سکیں، اس کے باوجود آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی معراج تک لے کے جاتا ہے، اگر اس میں یہ جذبہ موجود ہے تو۔ اب جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی شریعت میں عفو درگزر سے مراد ہوتی ہے کسی زیادتی اور برائی پر انتقام کی قدرت اور طاقت کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا۔ یعنی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی سے انتقام نہ لینا، اسے معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یعنی ایک ہماری مذہب کی تعلیمات بھی ہیں اور ہمیں اس کی جو ہے وہ یعنی بہت سے اس کے فوائد ہیں کہ اگر ہم اس سے عفو درگزر کا مظاہرہ کریں گے اور ہم دوسروں پر معاف کرنے کا جذبہ اختیار کریں گے، دوسروں کو معاف کریں گے، اگرچہ ہم ان سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سی جو ہے وہ یعنی ایک بہت اچھی ہمارا یہ جذبہ ہوگا اور اس کے لیے بہت اچھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں، چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ عفو درگزر کرنے سے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو ہم کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اگر ہم معاف کریں گے، عفو درگزر سے کا مظاہرہ کریں گے، تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ہم عفو درگزر کا مظاہرہ کریں گے تو۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے معاف کرنے اور عفو درگزر کا جذبہ رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود ان سے بدلہ نہیں لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اور معاف کرنا اور رحم دل جو ہے وہ انسان جو ہوتا ہے، اور رحم دل یعنی رحم کرنے والا دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بس وہ لوگ جو بدلہ لیتے ہیں تو وہ نفرت کو جو پروان چڑھاتے ہیں، جبکہ معاف کرنے سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ تو جو لوگ محبت کو پروان چڑھاتے ہیں، جو محبت کو تقسیم کرتے ہیں اور محبت حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر عفو درگزر کا مظاہرہ کریں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ والا جذبہ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو دشمنی ہے ہماری آپس میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، یا کم از کم دشمنی مزید آگے نہیں بڑھتی ہے۔ یعنی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ معاف کرنے اور نیکی میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ نفرت کو محبت میں بدل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو مزید اس کا جو ہمیں فائدہ ہے، اگر ہم عفو درگزر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اختیار کریں گے تو ہمیں رب کی طرف سے بے حساب اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں، اور انتقام رکھنے کا یعنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ انتقام لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عظیم اجر اور ثواب ہے۔ اس کے علاوہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ معاف کرنا، اگرچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے توہین ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
بلکہ معاف کر دینا جو ہے وہ انسان کی بہادری ہے، اور اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے دل میں، اور جو مخالفین ہیں ان کے دل میں انسان کا جو ہے وہ توقیر بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم یہ ہے کہ فرمان الہی کی تعمیل ہوتی ہے، یعنی معاف کر دینا اور درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی، اور اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں پتہ چلتی ہے کہ جو عفو درگزر ہے اس کی بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کر اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ یہاں پہ تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خود اپنے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، عفو و درگزر کا مظاہرہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے ذہنوں میں ابھی سے پختہ کرنے شروع کر دیں کہ کسی سے انتقام لینے کے بجائے کسی کو معاف کرنا جو ہے وہ اس کے زیادہ فضیلت ہے، اس کے زیادہ فائدے ہیں، اور اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اگر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی عفو درگزر کے میننگ بتانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو، اب جہاں تک ہمارا جو ہے وہ حلقۂ احباب ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کو ہم سمجھا سکتے ہیں، جن کو منا سکتے ہیں، اگر ہم ان کو یہ بات سکھانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا ہمیں بھی اجر ملے گا، اور وہ لوگ بھی جو وہ اچھے انسانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب وہ اچھے انسانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے عمل کو بھی پسند کرے گا، اور وہ عمل جو ہم ان کی تعلیم و تربیت میں دوسروں کو سکھائیں گے وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرے گا، اور لوگوں کو جو وہ معاف کرنے کا لوگوں کا جذبہ آئے گا، اور معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو خاص طور پر بحیثیت مدرس اور بحیثیت معلم اور بحیثیت شہری، چونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حلقۂ باب ہوتا ہے، جہاں تک اس کی بات پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی بات اثر رکھتی ہے، تو وہاں تک ہمیں لوگوں میں معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے، اور انتقام کر لینے کا جذبہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی فضیلت لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اور یہ فضیلت جس طرح کے ابھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، دشمنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمان الہی کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عملی طور پر عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عفو درگزر کو اپنانا چاہیے، اور عفو درگزر کو اپنے طلباء و طالبات کو اور اپنے حلقۂ احباب میں، اور جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہمیں اپنی بات پہنچانی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اس طرف لے کے جانا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں، اگرچہ وہ انتقام کا اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہوں۔ تو جب ہم اس طرح کی تعلیم و تربیت کریں گے تو یقینی طور پر ہم معاشرے کو اچھے افراد جو ہے وہ اچھے افراد دیں گے، اور اچھے افراد جب ہم ان کو جب معاشرے کو دیں گے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دوسروں کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ یعنی بحیثیت معلم ہماری ذمہ داری ہے۔